الذين استقاموا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. یہاں جو بھی آیا ہے امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے. کسی کی آزمائش تندرستی میں ہے، کسی کی آزمائش بیماری میں ہے. کسی کی آزمائش جو ہے دنیا کے ساز و سامان اور فراوانی میں ہے، تو کسی کی آزمائش تنگی میں ہے. جس کو صحت ملی ہے وہ کامیاب نہیں ہو گیا، اور جس کو مال ملا ہے اس کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے کامیابی کا، بلکہ جو جس حال میں ہے وہ وہاں آزمائش کے مرحلے سے گزر رہا ہے. یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں وہ جانے کے لیے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان آئے دنیا میں. اس میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے، اور انبیاء کے حواریین اور آپ علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تھے، تابعین بھی تھے، محدثین، مفسرین، فقہاء، بڑے بڑے اولیاء اللہ جن کا دنیا میں ڈنکا بجا ہوا تھا. لیکن ان سب کو موت سے واسطہ پڑا ہے. خود حضور علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی، اور آپ کو یہ کہا گیا انک میت وانہم میتون، اور آپ کو اس مرحلے سے سابقہ پڑا، اور آپ بھی انتقال کر کے گئے دنیا سے. دنیا میں کوئی آب حیات پی کر نہیں آیا ہے، یعنی ایسا پانی کہ اس کو موت ہی نہ آئے. وہ اس موت کے بعد کی جو حیات ہیں اس میں آب حیات ہے، کہ وہاں پھر ہمیشہ زندگی ہی زندگی ہے. دنیا میں ہمیشہ فنا ہی فنا ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر ڈلتا ہے، کمزور ہوتا جاتا ہے، چلا جاتا ہے. آخرت میں آدمی منتقل ہوگا تو وہاں دن بدن بقا ہی بقا ہے، کہ روزانہ آدمی کے حسن میں، اس کی جوانی میں، اس کی خوبصورتی میں، اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. روزانہ اضافہ ہوتا جائے گا. یہاں تو روزانہ کم ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، فنا ہو جاتا ہے. لیکن وہاں جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ زندگی کی نعمت ہو، جوانی کی ہو، حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، جس لائن کی جو بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بقا ہی بقا ہے. روزانہ جنتی آدمی کا حسن بڑھتا جائے گا. بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں پر بیماری نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، تکلیف اور دکھ نہیں ہوگا. کسی کی طرف سے کوئی پریشانی آدمی کو وہاں نہیں ہوگی، کیونکہ سارے جنتی لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، بالکل صاف شفاف ہوں گے. کیونکہ کینے والا، کپٹ والا، حسد والا وہاں داخل ہی نہیں ہوگا، وہاں انٹری نہیں ہوگی ان کی. اگر ایمان کے ساتھ یہ برائیاں لے کر گئے ہیں تو وہ وایا جہنم آئیں گے. سب وہاں ہوتے ہوئے آئیں گے، وہاں ساری صاف صفائی ہو جائے گی. اور جنت میں جب آئیں گے تو اس وقت سب صاف دل ہوں گے. لیکن دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے یہاں مراحل سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. بالآخر آدمی کچھ بھی کر لے، یہاں سے جانا یقینی ہے، چاہے کتنے جتن کر لے. سکندر دنیا کا مالک بنا، دنیا پر حکومت کی، لیکن اس کو جانا پڑا. عہد عمر سے شیطان ڈرتا تھا، پوری دنیا پر حکومت، بہت تھوڑی مدت میں، بہت تھوڑے وقت میں پوری دنیا پر حکومت قائم ہو گئی تھی عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں 2 سال یا چند سال اگر مزید زندہ رہ جاتے وہ
تو پوری دنیا پر اسلام کا ڈنکا بج جاتا، پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جاتی، لیکن ان کا بھی جب وقت آ گیا متعین تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور میں اور آپ بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں، ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کی کب ہے ابھی میں بول رہا ہوں، اگلا منٹ میرا ہے نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ آج کی جمعہ میں نے ابھی کر رہا ہوں، اگلی جمعہ تک ہوں یہ مجھے پتہ نہیں، نہ ہم میں سے کسی کو اس کا پتہ ہے کہ کون کب تک ہے، وہ کسی کے پاس اس کی تاریخ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تاریخ مانگتا مرنے کی تو ہم میں سے کوئی نہ دیتا، کیونکہ ہر ایک زندگی چاہتا ہے۔ زندگی کیوں چاہتے ہیں ہم؟ کہ دنیا کے آسائش اور عیش و عشرت کا ہم نے مزہ چکھا، دنیا میں رہنے کا، کھانے پینے کا، اور دنیا کے جو مزے ہیں وہ مزوں کو چکھا ہے، اس لیے ہم زندگی چاہتے ہیں۔ اگر جنت کے مزوں کا ہم کو پتہ چل جاوے تو ہم بھی تمنا کرنے لگیں کہ ہماری بھی موت جلدی آئے اور ہم چلے جائے گا۔ صحابہ کے جو واقعات ہیں، صحابہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے جنت کو اتنا سنا تھا جیسے ہم نے یورپ، امریکہ، چائنا، جاپان کو سنا ہے۔ تو ہر ایک کے دل میں لالچ ہے، کوئی فری کی ٹکٹ دے دے تو آدمی سارے کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے، چائنا جا رہا ہے، جاپان جا رہا ہے۔ اگر ایک جا رہا ہے تو دوسرا معروبی کا شکر وہ اس فکر میں ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، یا سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے اگر ہم کو جنت کے مزوں کا پتہ چلے تو ہم بھی موت کی تمنا کرنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جلدی اپنے پاس بلائے اور اپنے مہمان خانے میں جگہ دے دے اور سکون سے وہاں رہیں۔ ہاں، ایمان والا زندگی کیوں چاہتا ہے؟ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی سے محبت ہے، مجھے زندگی سے محبت ہے، لیکن باغات کھودنے اور نہریں لگانے کے لیے نہیں، یعنی کاروبار کرنے کے لیے اور کھیتی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں زندگی اس لیے چاہتا ہوں کہ سخت گرمیوں میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں اور وہ روزے کا مجھے ثواب ملے۔ اس لیے زندگی قیمتی ہے، زندگی قیمتی ہے۔ آخرت میں اللہ کی ملاقات کا شوق رکھنا اور جنت میں جانے کا شوق رکھنا یہ تو ہر مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے، لیکن دنیا کی مصیبتوں سے، آفتوں سے گھبرا کر مرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے حالات اور مصائب سے گھبرا کر مرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور نہ مرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو شریعت نے حرام قرار دیا کہ آدمی مرنے کی کوشش کرے، خودکشی کرے مصیبتوں سے گھبرا کر۔ ہاں، آخرت میں اللہ کی ملاقات کا شوق ہو آدمی کو، کیونکہ موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، ورنہ تھوڑی ہو سکے گی۔ بھائی دولہے کو دلہن سے ملاقات کا شوق ہے، رخصتی کرے گا تو ملاقات ہوگی، ویسے تھوڑی ہو جائے گی اس کی۔ ایک بندے کو اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو اللہ سے تو ملاقات ہوگی جب مرے گا۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو اپنے دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے موت بری چیز نہیں ہے، لیکن بری موت بہت بری چیز ہے۔ آدمی کی موت آخرت کی تیاری کے بغیر آتی ہے، آدمی کے پاس تیاری نہیں ہے، گناہوں کے ساتھ آدمی مرے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آدمی دنیا سے جائے، آخرت کو بھول کر آدمی دنیا سے چلا جائے۔ ہاں، مومن کی موت اس کے لیے بڑی بشارت ہے، موت اس کے لیے ایک تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے موت مومن کے لیے تحفہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب ایمان والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، کہ مجھے جلدی لے چلو، اب یہاں نہیں رہنا ہے مجھے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ تجہیز تکفین میں جلدی کی جائے، لیکن اتنی جلدی بھی نہ کی جائے بہت زیادہ اس میں جلدی کر ڈالے، پڑا بھائی چلو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، وہ بھی نہ ہو۔ ہاں، ایک طریقے کے ساتھ اس کو آخری غسل دیا جاوے، کفن پہنایا جاوے اور ان کو قبرستان تک پہنچایا جاوے۔ اور یہ غسل اور کفن جو ہیں اصل حق ہے میت کے رشتہ داروں کا، کہ میت کے رشتہ دار غسل دیں، اور اس میں بھی رشتہ داروں میں اولاد، باپ ہیں تو بیٹے غسل دیں، ماں ہیں تو بیٹیاں غسل دیں، اصل حق تو ان کا ہے، یہ تجہیز تکفین کرے۔ سب سے زیادہ اور سب سے آخری خدمت کا یہ موقع ہے، ماں باپ ہو یا بھائی بہن ہیں، ان کی آخری خدمت کا یہ موقع ہے کہ ان کو میت کے رشتہ دار جو ہیں، اور اس میں بھی قریبی رشتہ دار، ان کو غسل دیں اور ان کو کفن دیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پورے شہر میں چند لوگ غسل دینے والے، تو میت ہوتا ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے، بھائی آ جاؤ غسل دینے کا ہے،
جیسے پرانے زمانے میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا، ایک وکیل ہوتا، کوئی کیس ہو جائے تو وہاں جائے ان کے پاس. یہ تو گھر گھر میں ہر ایک کو آنا چاہیے، کوئی مشکل کام تھوڑا ہے. میت کو غسل دینے کا کام کوئی مشکل کام ہے؟ تو اس کے 2-4 مسائل ہیں معمولی سے، کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کفن پہنانے کا کام آسان ہے لیکن پریکٹیکل چیز ہے. ایک مرتبہ آدمی عملاً دیکھ لیتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. تو جو نہلانے والے ہیں ہمارے یہاں، ان کے پاس آدمی جا کر ایک مرتبہ کس طرح ہوتا ہے کہ بھائی ہر گھر میں جنازہ تو اٹھتا ہے، آج نہیں تو کل، اس مہینے آئندہ مہینے، اس سال نہیں تو آئندہ سال، ہر محلے سے جنازے اٹھتے ہیں. تو غسل دینے والوں کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے، اصل تک ہر گھر میں ہونا چاہیے. میت کو یہاں سے لے جا رہے ہیں تو قبر میں رکھنے والے جو ہیں وہ میت کے قریبی رشتہ دار ہوں. اولاد بیٹے اندر اتارے. حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا. آپ خود قبر میں اترے. ایسے اور بھی واقعات ہیں جس میں آپ علیہ السلام خود قبر میں اترے اور اپنے میت کو قبر میں رکھا ہے. تو سب سے پہلا حق ان کا ہے. اور یہ آخری خدمت ہے. یہ ہو جانے کے بعد بیٹوں کو خدمت کا موقع نہیں ملے گا. جس باپ اور ماں کی خدمت پر جنت کا وعدہ ہے، اس میں تو بچوں کو پہل کرنی چاہیے، ان کو آگے جانا چاہیے غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، قبر میں اتارنے میں، جنازہ پکڑنے میں، کہ یہ ہمارے اس قریبی رشتہ دار کی آخری خدمت کا موقع ہے. اس کے بعد اب ان کی خدمت کا موقع نہیں رہے گا، ان کی جسمانی خدمت. آپ اس زندگی پر ان کے لیے ایصال ثواب کریں جو میت کا حق ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے زندگی پر اتنا سارا کیا ہے، تو جو ہمارے میت ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں. لیکن چونکہ ہم لوگ رسومات اور رواج کے معاشرے میں گھرے ہوئے ہیں تو موت کے بعد بھی رسومات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. سنیچر کے انتقال ہوتا ہے، اگلی جمعہ کو بورڈ لگتا ہے کہ فلاں مرحوم کے لیے یاسین شریف کا ختم ہوگا، حالانکہ ان کو ضرورت ابھی ہے. نزا کے وقت آدمیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا حسن خاتمہ ہو، اس کے لیے یاسین شریف پڑھیں اور کلمہ تلقین کریں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے. پھر جب ابھی انتقال ہو گیا تو اب چونکہ فوراً ان کا مکان بدلا ہے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو چکے، روح قبض ہو کر چلی گئی ہے، تو اس وقت ان کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے کہ اس کے اگلے مراحل جو ہیں اس کے جانے سے پہلے اس کی فیسلٹی آگے ہو جاوے. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھا جاوے، قرآن پڑھا جاوے، یاسین پڑھی جاوے، بڑا صدقہ اس وقت نکالا جاوے کہ اللہ ہمارے اس مرحوم کی آگے کی منزل آسان کر دے. اس وقت دفن سے پہلے اس وقت یہ کیا جاوے. پھر ان کے لیے نماز جنازہ ہے جس میں استغفار ان کے لیے کیا جاتا ہے نماز میں، وہ ہے. اور پھر قبر میں رکھنے کے بعد سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کا اول پیروں کی طرف اس کا آخر پڑھا جاوے. اور جب جنازے دفن کرنے والے چند قدم نکل جاوے 40 قدم کے قریب، تو وہاں قریبی رشتہ دار کھڑے رہ کر تلقین کرے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیہ. تو اس وقت منکر نکیر وہاں آئے ہوئے ہوتے ان کے پاس، تو ہماری اس تلقین سے ان کو تعاون ہو جاوے. یہ ان کا یہ چیزیں ہیں جو ان کے لیے ہمارے دین میں کتابوں میں چیزیں ملتی ہیں. باقی کے بورڈ لگا کر میں آئندہ جمعہ کو ان کا ختم ٹھیک ہے، ایصال ہو جائے گا، لیکن یہ ایک رواج ہے. یہ ایک رواج ہے. رواج کو زور نہیں لگانا، اس کو نہیں قائم کرنا چاہیے، اس کو حتی المقدور چھوڑ دینا چاہیے. بلکہ روزانہ سارے گھر والے مل کر ایک قرآن شریف ختم کر لیں. بہت سے ملنے جلنے والے آتے ہیں، ان کو ایک ایک پارہ پکڑا دیں، بھائی ایک پارہ پڑھ. یا لوگوں سے کہہ دیں کہ بھائی اپنے گھروں میں رہ کر ہمارے میت کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں. جو نفل اعمال ہم کرتے ہیں اس میں نیت کر دیں کہ ہمارے مرحومین کو یا اللہ اس کا اجر پہنچا دے. دعا مانگے تو سب سے آخر میں کہ اللہ ہمارے جتنے مرحوم آج تک دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی تو مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان کر دے. تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں اور جتنا اللہ توفیق دے مالی صدقہ دیں. پرانے لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت کم تھی پہلے لوگوں میں، اس لیے آپ نے سنا ہوگا یہ مسجد کے جتنے اوقاف ہیں، ایک تو بہت پرانے زمانے میں بادشاہوں کا وقف کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہمارے یہاں جو پرانی مسجدیں ہیں ان کے جو اوقاف ہیں پرانا ریکارڈ نکالو گے تو محلے میں کسی کا انتقال ہوا، بچوں نے مل کر ایک گھر وقف کر دیا. کسی کا یہاں انتقال ہوا تو بیٹوں نے مل کر ایک گھر مسجد میں دے دیا. بھروچ ضلع میں نے وہاں دیکھا دیہاتوں میں 50 بیگھے 100 بیگھے 300 بیگھے زمین ہے مسجد کی. تو مجھے کیسے ہوئی آپ کی اتنی زمین؟ تو کہہ رہا پہلے یہ تھا کہ جو مرتا تھا تو رشتہ دار مل کر 2 بیگھے 3 بیگھے وقف کرتے تھے کہ ہمارے مرحوم کے ایصال ثواب کے واسطے مسجد میں اس کی آمدنی جائے گی. اور ابھی ہے 50-100 روپے کا چندہ آدمی دے کے راضی ہو جاتا ہے.
حالانکہ جتنا ہو سکے وہ اپنی زندگی میں جتنا کر کے گئے ٹھیک ہے، نہیں کر پائے، اپنے پیچھے زیادہ چھوڑ کے گئے ہیں، تو جیسی مقدار ہے اس حساب سے رشتہ داروں کا اب مال ہے وہ، اب وہ میت کا مال نہیں رہا، وہ میراث ہو جائے گی، وہ میت کا نہیں ہے، اکٹھے میں سے نہیں نکال سکتے، لیکن میراث تقسیم ہونے کے بعد بھائی بچوں کے ہاتھ میں 10-10 لاکھ روپے آ رہے ہیں، چلو 1-1 لاکھ ملا کر 5 بچے 5 لاکھ روپے صدقہ کریں یا اور مصارف میں صدقہ کریں، بیوی کے پاس 15 لاکھ آ رہے ہیں تو 2-3 لاکھ 4 لاکھ روپے اس میت کے ایصال ثواب کے واسطے، کیونکہ اس کا ایصال ثواب ہوگا باہن، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے پیچھے کتنا خرچہ کرتے، لیکن چونکہ دنیا کی محبت جب آتی ہے نا تو حدیثوں میں ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، تو پھر آدمی ان کو بھول جاتا ہے جو اس کو دے کر گئے، ان لوگوں کو بھول جاتا ہے، بلکہ اس مال سے آدمی سیر سپاٹے کرتا ہے اور گناہوں میں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے مرنے والوں کے پیچھے ان کا حق ادا کرنا چاہیے، گئے پھر ان کی قبر کی زیارت یہ میت کا حق ہے، اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ حسن سلوک یہ میت کا حق ہے، کہ وہ ابا کے دوست تھے، ان کے رشتہ دار ہیں، چچا نانا، یہ نہیں کہ کشک راگے ہماروں، ایسا نہیں، میرے ابا کے دوست ہیں، آدمی ذرا زور سے بولے اس کہ ہمارے ابا کے یہ بھائی تھے، چچا زاد تھے، لیکن ہمارے ابا کے بھائی میرے چچا لگتے ہیں، یہ ہمارے ابا کے ماموں ہمارے نانا لگتے ہیں، ایسا آدمی زور سے بولے، ورنہ حدیث میں ہے قرب قیامت میں لوگ رشتہ داریاں بھول جائیں گے، اور یہ حق ہے والدین کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑی عمر کے آدمی نے سلام کیا ان کو، تو فوراً سواری سے نیچے اتر گئے گھوڑے سے، اور اپنے سر پر امامہ تھا، وہ امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا، اور بہت اکرام کیا ان کو۔ امامہ اتار کے سر پہ رکھنا بہت بڑی عزت ہے ان کے عربوں کے ماحول میں، تو ان کے غلام صاحب نے کہا کہ غریب آدمی تھا، خالی تم سلام کر دیتے تب بھی تو راضی ہو جاتا، سواری سے اترنے کی تھوڑی ضرورت ہے، جیسے ہمارے یہاں شہر کا کوئی بڑا مالدار بڑی مہنگی گاڑی میں جاتا ہو اور وہ کسی غریب کو شیشہ اتار کے ہاتھ کر دے تو کتنا خوش ہو جائے گا وہ، ارے ہو جائے، تو اس کو ضرورت نہیں کہ گاڑی سائڈ میں پارکنگ کر کے روک کے اس کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو، تو وہ تو اتنے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو اتنے پر بھی راضی ہو جاتا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا، اس کا باپ جو تھا نا وہ میرے ابا حضرت عمر کے دوست تھے، اس لیے میں نے کہا کہ میرے باپ کے بعد اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، اس وجہ سے میں سواری سے اتر گیا اور میں نے اس کا اکرام کیا۔ تو یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہیں کہ ان کے بعد ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے، یہ ساری چیزیں ہمارا دین ہے، اس لیے ہم کوشش کریں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے مرتے وقت ایسی اولاد چھوڑ کے جاویں جو یہ سارے کام کریں، ہم یہ کوشش کریں اپنی اولاد کی، بچوں بچیوں کی، پوتوں نواسوں کی یہ تربیت کریں، گھر میں ان باتوں کا مذاکرہ کریں کہ وہ غسل خود ہماری قریبی رشتہ دار ہم کو غسل دیں، وہ ہم کو کفن پہناویں اور وہ ہمارا جنازہ اٹھائے، ٹھیک ہے ملنے اور بہت سے ہوں گے جو شریک ہو جائیں گے جنازہ اٹھانے میں، نماز پڑھنے میں، لیکن یہ سب سے پیش ہوں، قبر میں یہ اتاریں، اور خصوصاً میت جو ہے عورت ہے تو اس کے محرم اندر قبر میں اترے، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ جب عورت کو دفن کیا جاتا ہو تو سب غیر محرم قبر سے ہٹ جائیں، کیونکہ جب اس کو جنازے میں سے نکالا جائے گا تو اس کی ناش پر صرف کفن لپٹا ہوا ہوگا، تو اس کے اعضاء نمایاں ہوں گے، تو اس وقت کوئی غیر محرم وہاں کھڑا نہ رہے، جو اس کے محرم ہیں، بیٹے ہیں، اس کے بھائی ابا وغیرہ ہیں، وہ لوگ وہاں قریب میں رہے اور وہ ان کو قبر میں رکھیں، پھر مٹی ڈالنے کے لیے آ جاتے کہ تیار ہو جائے پھر اس کے بعد مٹی ڈالیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا یہ ہمارا علم ہے، یہاں تو پیدا ہوئے وہاں سے لے کر موت تک کا، اور موت کے بعد بھی سارا علم ہے، اس کو ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ابھی تک ہمارے اس موجودہ قریب میں یا دور میں جب تک جتنے ہمارے مرحوم دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرماوے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماوے، ان کی آگے کی جو منزلیں ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی خصوصی رحمت کا معاملہ فرماوے، اور اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرماوے۔